پیسے ویسے دے رہے ہیں آپ؟ امیدواران پیسے دیتے ہیں ووٹرز کو جو ہے نا وہ اپنی طرف راغب کرنے کے لیے، الیکشن سیل کھلتے ہیں، سیل چلانے کے لیے پیسے دیے جاتے ہیں انتخابات میں. کتنے پیسے خرچ کیے ہیں آپ نے ابھی تک؟ آپ کیا سمجھتے ہیں صوبائی حلقے میں آپ کی کس کے ساتھ جو ہے نا آپ کا مقابلہ ہے؟ بی این پی سے ہے، مہم جان سے ہے، نیشنل پارٹی سے ہے، یا کس امیدوار سے آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کا مقابلہ ہے؟ مولانا صاحب، آپ نے تقریریں بھی بہت کی ہیں، جلسے بھی بہت کیے ہیں، اعلانات بھی بہت کیے ہیں، تو آپ اگر کامیاب ہو گئے تو عمران خان تو نہیں بنیں گے پھر صرف تقریر کر کے لوگوں کے لیے کچھ نہ کریں؟ مولانا صاحب، آپ کی عقد و تحریک جو ہے اگر الیکشن آ گئی ختم ہو جائے گی. کل کے جلسے میں آپ نے جس طرح کہا کہ جی ہم داندلی نہیں کرنے دیں گے اور ہم بتانا چاہتے ہیں ان کو، تو آپ کو کئی بیان خبر ہوئی ہے کہ آپ داندلی ہو رہی ہے جو آپ نہیں کرنے دیں گے؟ مولانا صاحب، جماعت اسلامی سے آپ کا تعلق رہا ہے یا ہے؟ میرا تعلق ختم تعلق ہو گیا؟ میرا تعلق ہے. ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے. گوادر گولف سٹی a project of BSM developers. تو آپ بھی آج ہی ایم سی بی اسلامک بینک میں اپنا اکاؤنٹ کھلوائیں اور پائیں برکت اور سہولت ایک ساتھ. یہ وقت کی ضرورت بھی ہے اور ہماری ذمہ داری. ایم سی بی اسلامک بینک، بابرکت بینکاری ہماری ذمہ داری. New Metro City project of BSM developers. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آن دی ریکارڈ میں خوش آمدید. میں ہوں ساجد بن رحیم. الیکشن 2024 میں چند دن رہتے ہیں اور گوادر میں صوبائی اور قومی اسمبلی میں جو امیدواران ہیں وہ الیکشن کی سرگرمیوں میں مصروف ہیں. مختلف جلسے، جلوس، کارنر میٹنگ کا سلسلہ جاری ہے. آج ہمارے ساتھ گوادر پوسٹ کے اسٹوڈیو میں مولانا ہدایت الرحمان موجود ہیں جو عقد و تحریک کے سربراہ ہیں اور امیدوار بھی ہیں صوبائی اسمبلی PB24 کے. مولانا صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مہربانی. مولانا صاحب، مجھے بتائیں کہ عقد و تحریک نے انتخابات میں بھرپور حصہ لیا ہے، تو تیاری آپ کی کیسے چل رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا. الحمدللہ سب سے اچھی کمپین عوامی سطح پر عقد و تحریک کی ہے. ہم نے بڑے بڑے جلسے کیے ہیں، کارنر میٹنگ کی ہیں، شہر اور دیہاتوں میں ہم نے دورے کیے، مکمل کر لیے ہیں. کل ہم نے الحمدللہ ایک عوامی جلسے کا ایک انعقاد کیا. اس میں بلا ہزاروں لوگ اس میں شریک تھے، سب نے دیکھا. تو الحمدللہ ہماری الیکشن کمپین ہے، ہم نے منشور بھی 10 نکاتی پیش کیے لوگوں کے سامنے. تو الحمدللہ ہماری کمپین میں خیر میں جتنے کینڈیڈیٹ ہیں سب سے بہتر اور منظم اور فعال انداز میں جاری ہے. اچھا، آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ باقی امیدواران سے آپ کی کمپین جو ہے نا وہ زبردست چل رہی ہے. کل جلسہ ہوا تھا، کتنے لوگ آئے تھے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں تو فگر کا نہیں ہوں، لیکن میڈیا سرکار وہ بتائیں کہ کتنے لوگ تھے. البتہ میں تو کہتا ہوں ہزاروں میں تھے. اچھا، ہزاروں میں تھے. مولانا صاحب، سیاست میں اکثر جو ہے وہ داؤ پیچ بھی آپ کی زندگی میں آتے رہے، اور اس دفعہ آپ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. پچھلی دفعہ بھی 2018 میں بھی آپ الیکشن میں حصہ لے چکے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کمپین میں اور اس کمپین میں کیا چیز آپ کو اکٹھی جو ہے نا مشترک لگ رہی ہے، اور کیا چیز آپ سمجھتے ہیں کہ اس الیکشن میں آپ کے ساتھ نہیں تھی؟ عوام کو چھوڑ کے بتائیے گا. نہیں، بالکل اسی طرح ہی ہے. جو 2018 میں نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا، 13 میں لیا. 13 میں لیا تھا. تو 13 میں جو کیفیت تھی اسی طرح آج کیفیت ہے. حالات تبدیل ہوئے. شاید یہ فرق ہے کہ اس وقت جو میرے مقابل کینڈیڈیٹ تھا شاید اس کے تھانے بانے کہیں سے جڑے ہوئے تھے. شاید اس دفعہ جو میرا مد مقابل ہے شاید ان کا کسی جگہ لین دین نہ بن سکا ہو. اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں بن سکا؟ شاید نہ بن سکا ہو. آپ پر امید ہے اس دفعہ یعنی کہ؟ انشاءاللہ. تو مولانا صاحب، آپ سے کسی نے بات کی ہے، مذاکرات چلے ہیں آپ کے کہ آپ نہ الیکشن میں کھڑے ہوں، کسی کو سپورٹ کریں یا دستبردار ہو جائیں؟ کسی نے رابطہ کیا ہے سیاسی جماعت نے آپ سے؟ نہیں، میں نے دیکھیں اس صوبائی حلقے پہ تو تمام سیاسی جماعتوں کا خود یہ خیال ہے، مجھ سے بات بھی کی ہے کہ میرا حق ہے، عقد و تحریک کا حق ہے. ٹھیک ہے. نیشنل پارٹی نے بھی، جمعیت علماء اسلام نے بھی، پیپلز پارٹی نے بھی، اس پہ تو اور دوسرے جو آزاد امیدواران ہیں وہ بھی، اس پہ تو ان کا کوئی اختلاف نہیں تھا کہ یہاں PB کے حلقے میں جو ہماری جدوجہد ہے یہ ہمارا حق ہے. NA پہ بہرحال انہوں نے ہم سے باتیں کی کہ کسی نے کہا ہمیں دے دیں، کسی نے کہا ہماری حمایت کریں. اس پر ہماری کسی کی نہیں بن سکی، تو ہم باقی جگہوں پہ ان سے بات کرنا چاہ رہے تھے. NA اور PB ہمیں
دینے کی ہم بات کر رہے تھے، اس لیے اس پہ تو کسی نے ہم سے بات نہیں کی صوبائی حلقے لینے کی، کیونکہ ہماری جو پوزیشن ہے، ہماری جو جدوجہد ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ مولانا صاحب اس وقت جو ہے نا پیپلز پارٹی نے مذاکرات کیے ہیں، اتحاد کر لیا ہے معین جان صاحب کے ساتھ، جس کا اورماڑا اور پسنی میں ووٹ بینک ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں صوبائی حلقے میں آپ کی کس کے ساتھ جو ہے نا آپ کا مقابلہ ہے؟ بی این پی سے ہے، معین جان سے ہے، نیشنل پارٹی سے ہے، یا کس امیدوار سے آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کا مقابلہ ہے؟ دیکھیں میرا مقابلہ معین جان سے ہے، عمل کلمتی سے نہیں ہے؟ نہیں عمل کلمتی سے نہیں ہے، اشرف حسین صاحب سے نہیں ہے، میرا مقابلہ معین جان سے ہے۔ آپ شہروں کا سروے کر لیں، دیہاتوں کا سروے کر لیں، باقی ہر جگہ آپ جائیں، بطور میڈیا آپ سروے کر لیں، آپ خود ہی آپ کو اندازہ ہوگا ٹھیک ہے، کہ میرا جو مقابلہ ہے معین جان سے ہے۔ ٹھیک ہے۔ باقی جتنے ادھر اچھل کود کر رہے ہیں وہ تو ہمارے مقابلے میں ہی نہیں ہے۔ اچھا معین جان صاحب کے تو پھر گوادر میں اور جیونی میں اتنا بڑا ووٹ بینک نہیں ہے، تو کیسے آپ سمجھتے ہیں کہ دو پارٹیوں کو آپ بالکل کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے ساتھ ہمارا مقابلہ نہیں ہے، بی این پی اور نیشنل پارٹی؟ دیکھیں ان کا ایک مخصوص ایک ظاہر ہے، ایک ان کے جو مریدین ہیں، ایک روحانی رشتے کے حساب سے ایک لوگ ہیں جو ان کی عقیدت رکھتے ہیں، وہ لوگ ایک لگے بندے، ایک تعداد فیگر ہے کہ ان کے ساتھ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس پیمانے پہ میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے ساتھ پھر اس میں بھی انشاءاللہ میری کوشش ہے، انشاءاللہ مجھے ملے گی بھی، میں تو کوشش کر رہا ہوں کہ وہاں سے بھی لوگ مجھے ووٹ دیں، اور انشاءاللہ میرے رہیں لوگ کام بھی کر رہے ہیں، اس لیے یہ جو باقی لوگ ہیں جو دوسرے ہمارے بھائی یہ کام کر رہے ہیں، ان کا ووٹ بینک تو یہی ہے جو آج میرے ساتھ ہے، کل ان کے پاس تھا، آج میرے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں اسی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ میرا مقابلہ ان کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ نہیں ہے۔ پیسے ویسے دے رہے ہیں آپ؟ امیدواران پیسے دیتے ہیں ووٹرز کو جو ہے نا وہ اپنی طرف راغب کرنے کے لیے، الیکشن سیل کھلتے ہیں، سیل چلانے کے لیے پیسے دیے جاتے ہیں انتخابات میں، کتنے پیسے خرچ کیے ہیں آپ نے ابھی تک؟ الحمدللہ میں پیسے میں نہیں دے رہا ہوں، عوام مجھے پیسے دے رہے ہیں، اچھا، میرے ٹوپی کا اسٹال ہاں میرے جو یہ ہے نا، ٹوپیاں بیچ رہے ہیں آپ لوگ فری میں نہیں دیتے ہیں؟ وہ فری میں دیتے ہیں، میرے جو ہے نا لوگ پیسے بھی مجھے دیتے ہیں، الیکشن فنڈ میں مجھے بھی لوگ دے رہے ہیں، میرا کیپ خرید رہے ہیں، بیج خود خرید رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں، میں کسی کو پیسے نہیں دے رہا ہوں، اور جو دوسرے جو انسانوں کی منڈی لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، ناجائز دولت کمایا ہے، اور ناجائز دولت کو پھر عوام کی ایمان و ضمیر کو خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کے فتویٰ بھی میں نے دیا ہے، لوگ انشاءاللہ ان کے پیسے بھی لیں گے، ووٹ مجھے دیں گے اچھا، آپ سمجھتے ہیں لوگ لیں گے پیسے؟ انشاءاللہ۔ لوکل گورنمنٹ میں بھی انہوں نے پیسے کافی دیے تھے، تو لوگوں نے پیسے ان کے لیے، ووٹ مجھے دیے۔ مولانا صاحب آپ نے بلدیاتی انتخابات میں عقد و تحریک نے 38,000 کے قریب ووٹ لیے ضلع گوادر میں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی کتنے ہزار ووٹ لیں گے آپ؟ ٹارگٹ کیا ہے آپ کا؟ انشاءاللہ جب بلدیاتی الیکشن میں نے اپنے عام کارکنوں کو کھڑا کیا، لوگوں نے جوش اور جذبے کے ساتھ میرے کارکن کو سپورٹ کیا ہے، اور اس بنیاد پہ سپورٹ کیا ہے کہ وہ میرے کارکن تھے، تو جب میں خود ہی کھڑا ہوں تو آپ لوگ اندازہ لگائیں لوگوں کا جذبہ، جنون، ولولہ کیا ہوگا، تو میرے خیال میں اس فیگر کو جو بلدیاتی الیکشن میں مجھے نے حصہ لیا ہے اس کو ڈبل ہونا چاہیے۔ مولانا صاحب آپ کا بلدیاتی سیٹ اپ اس وقت گوادر ٹاؤن میں بھی ہے اور باقی ڈسٹرکٹ کے جگہوں میں بھی آپ کے بلدیاتی امیدوار ہیں، تو انہوں نے کوئی ڈیلیور خاص نہیں کیا، ہمیں نظر نہیں آیا، یا لوگ آپ نہیں سمجھتے کہ مایوس ہوں گے کہ ان سے بلدیہ نہیں چلا تو یہ صوبائی اسمبلی میں جا کے کیا کریں گے؟ دیکھیں ابھی لوکل گورنمنٹ ہمارے پاس 1 سال 1.25 سال ہوا ہے، جی، لوکل گورنمنٹ ایکٹ بنایا صوبائی حکومت نے، یہ لوگ شامل تھے، یہاں کے MP وغیرہ سب شامل تھے، ایسا ایکٹ بنایا ہے کہ لوڑا لنگڑا کوئی مالی انتظامی اختیارات اس کے پاس نہیں ہے، بالکل کھوکھلا ادارہ بنایا گیا ہے، جی، اسی وجہ سے اس کی آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ ہماری لوکل گورنمنٹ کی کارکردگی۔ دوسرا یہ کہ اب تک حکومت نے 1 سال سے صوبائی حکومت نے ایک فنڈ بھی نہیں دیا، 1 روپے کا فنڈ بھی بلدیہ گوادر کو فنڈ نہیں ملا؟ بلدیہ نے پورے بلوچستان کے بلدیہ کو 1 روپے کا فنڈ نہیں ملا، ٹھیک ہے، ترقیاتی فنڈ کچھ نہیں ملا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ گوادر کے بلدیہ کو کتنا کھوکھلا کیا گیا ہے، ناکارہ بنایا گیا ہے، اس کو اٹھنے میں کافی سال لگیں گے، اس کی بلڈنگ ناکارہ ہے، اس کے جتنا اندرونی نظام ہے کرپشن بے تحاشا تھا، تو جتنے ان کے مشنری ہے وہ بالکل ناکارہ ہیں، تو جس کی وجہ سے ہمیں مشکلات تھیں، لیکن انشاءاللہ دن گزرتے جائیں گے، ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اپنی کارکردگی بہتر کریں۔ مولانا صاحب حسین واڈیلا صاحب نیشنل اسمبلی میں آپ کے امیدوار ہیں،
میں نے سنا ہے ذاتی صورت میں کہ آپ کے لوگوں نے شاید گوادر میں یہ کہا کہ جو صوبائی کا ووٹ دے دیں، نیشنل کا جس کو دیتے ہیں مرضی ہے، ایسی کوئی بات آپ کوئی نے کی ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہمارے ساتھی ہمارے کارکن بالکل مکمل یکسوئی کے ساتھ کام کر رہے ہیں. دونوں امیدواران کے لیے ہمارے پاس ایسی کوئی بات نہیں ہے جس نے باقیوں میں ٹھیک ہے. باقی جو ہمارے جو دوست ہمارے مخالف کھڑے ہیں، کوئی کہتا ہے بھی مجھے دے دیں، این اے کو نہ دیں، این اے والا ان کا ایم این اے کا امیدوار ہے کون اپنے کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ یہ باقی ہیں. جیسے میں کہہ دوں، کہہ دیں پلیز. جیسے عمل کلمتی صاحب کے لوگ جا رہے ہیں کہ بھئی پی بی کا عمل کو دے دیں، این اے کا یعقوب کو نہ دیں، حسین واڈیلا کو اب دینا چاہتے دے دیں کہ پی بی کا عمل کو دیں. اچھا یعقوب والے جا رہے ہیں کہ بھئی این اے کا یعقوب کو دیتے ہیں، عمل کو پی بی کا نہ دیں. ٹھیک ہے. ملک شاہ والے جا رہے ہیں بھی این اے کے ملک شاہ کو دے دیں، مہم جان کو دے یا نہ دیں. مہم جان والے جا رہے ہیں کہ مہم جان کو دے دیں، ملک شاہ کو دے یا نہ دیں. ایسی صورت ہمارے پاس نہیں ہے. صحیح تو ہے. ان کا جب رزلٹ آئے گا، ان کی لڑائی دیکھیں. جب یعقوب کو تھوڑے ملے ہوں، عمل کو زیادہ مل رہے ہیں ووٹ، تو اس سے کافی آپ کو تنازع ہوگا. لیکن ہمارے پاس انشاءاللہ اس طرح نہیں ہوگا. تو ہم بالکل یکسوئی کے ساتھ دونوں کینڈیڈیٹ کے لیے، پی بی کے اور این اے کے، انشاءاللہ ہمارا کارکن مکمل یکسو ہے دونوں امیدواران کی. تربت میں آپ کی کیسی ورکنگ ہے نیشنل اسمبلی کے لیے عقد و تحریک کی؟ تربت میں اچھی ہے. وہاں سٹی میں بھی اور باقی دیہی ایریاز ہیں، وہاں کے دیہی ایریاز میں حالات کی صورتحال اچھی نہیں ہے، وہاں کی سیکورٹی صورتحال اچھی نہیں ہے. لیکن خواجہ حسین واڈیلا کی ایک شخصیت ہے، ایک سینئر سیاستدان ہے، ایک مکمل ایک جدوجہد کے پیچھے کے تاریخ رکھتے ہیں. وہاں تربت میں بھی اس کے اثرات ہیں، ان کے کلاس کے لوگ، ان کے جاننے والے لوگ عوام میں بھی ہیں، ان کی کردار بھی ہے. تو ہمیں امید ہے کہ جتنے کینڈیڈیٹ کھڑے ہیں تو انشاءاللہ سب سے اچھا فعال متحرک کینڈیڈیٹ اور لوگوں کے لیے قابل قبول حسین واڈیلا ہی ہو سکتے ہیں. تو لوگوں نے ہم سے رابطے بھی کیے ہیں، باقی پارٹیوں کے لوگوں نے بھی رابطے کیے ہیں، جو خود ہی ان کے امیدوار کھڑے ہیں. لیکن وہ این اے کے لیے حسین واڈیلا کو موضوع سمجھتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم واڈیلا کو ووٹ دیں گے. مولانا صاحب، آپ نے تقریریں بھی بہت کی ہیں، جلسے بھی بہت کیے ہیں، اعلانات بھی بہت کیے ہیں، تو آپ اگر کامیاب ہو گئے تو عمران خان تو نہیں بنیں گے پھر صرف تقریر کر کے لوگوں کے لیے کچھ نہ کریں؟ لیکن عمران خان نے یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر عوامی مفادات کا سودا کیا. ٹھیک ہے. اقتدار کے بعد عوام کو بھول گئے، آئی ایم ایف کی غلامی میں چلے گئے، مہنگائی، بدترین مہنگائی عوام پہ مسلط کی، بے روزگاری مسلط کی، لوگوں کو بے روزگار کیا. تو جو ان کے وعدے تھے وہ بھول گئے. انشاءاللہ وقت ثابت کرے گا. میں انشاءاللہ ہم لوگ کامیاب ہوں گے تو ہم انشاءاللہ ثابت کریں گے کہ ہم جو باتیں ہم نے کی عملی طور پر ہم قانون سازی میں بھی جائیں گے. لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہے، اس طرح فشریز کا ایکٹ، اس پہ قانون سازی اب تک نہیں ہوا. فشریز ایکٹ بنا، اس پہ قانون سازی نہیں ہوا. قانون سازی پہ کیونکہ قومی اسمبلی، یہ صوبائی اسمبلی کا عملی طور پر قانون سازی ہے. یہ نالی، نلکے وغیرہ یہ بھی ہیں، لیکن یہ بنیادی طور پر لوکل گورنمنٹ کو اتنا پاورفل بنائے کہ یہ کام وہ خود کر لے. باقی صوبائی اسمبلی کا ممبر وہ قانون سازی کرے. تو ہم قانون سازی بھی انشاءاللہ ایسے کریں گے کہ تاکہ ہمارے مسائل حل ہوں، اور ہم ایک جتنے ہمارے مسائل ہیں ان کو حل ہم کوشش کریں گے. اگر صوبائی اسمبلی سے باہر ہم نے دھرنے دیے تو صوبائی اسمبلی کے اندر ہم احتجاج بھی کریں گے اور اچھا رول ادا کریں گے. مولانا صاحب، جماعت اسلامی سے آپ کا تعلق رہا ہے یا ہے؟ تعلق ختم ہو گیا؟ میرا تعلق ہے. اور آپ صوبائی اسمبلی کی نشست جیت کے دوبارہ جماعت کے جھنڈے تلے نہیں جائیں گے؟ دیکھیں، میں عقد و تحریک کے ٹکٹ پہ ہوں، عقد و تحریک کے نشان کے ساتھ ہوں. عقد و تحریک کی اسے میں صوبائی اسمبلی میں جاؤں گا تو میں جماعت اسلامی کا تھا، جماعت اسلامی کا ہوں، جماعت اسلامی کا رہوں گا. یعنی آپ گوادر کی سیٹ جماعت اسلامی کو بعد میں نہیں دیں گے اگر آپ جیت جائیں؟ اس کا فیصلہ ظاہر ہے. دیکھیں، اس میں الیکشن جیتنے کے بعد جو حکومت سازی ہوتی ہے، قانون سازی ہوتی ہے، اس میں جماعت اسلامی سے میں جتنی پارٹیاں ہیں اس کی بھی تعاون ہمیں چاہیے ہوگی. تو ہم سب سے تعاون، تمام پارٹیوں سے، جماعت اسلامی سے بھی، باقی پارٹیوں سے بھی جو پارلیمنٹ میں ہوں گے، سب کے ساتھ چلیں گے بھی، سب کے ساتھ سب سے تعاون بھی لیں گے. صحیح. مولانا صاحب، آپ نے ایک جلسہ کیا، مجھے پتہ چلا کہ 20,000 روپے آپ کے کل والے جلسے میں خرچ کیے آپ نے، درست ہے بات؟ صرف 20,000؟ وہ 20,000 بھی میں نے اپنے جیب سے نہیں دیے، مجھے نہیں ہے کہ کتنے خرچ ہوئے. تو وہاں گاڑی ایک ساتھی نے دیا تھا، دری ہم نے وہ کیے، باقی تمام لوگ خود آئے، خود گئے. اسپیکر پہلے سے ہم نے پہلے سے خریدے ہوئے تھے، وہ کرائے کے نہیں تھے. تو
تو اس لیے میں اسی طرح 20 سے آگے پیچھے ہی خرچ ہوئے میرے کل کے جلسے پہ. پانی، بجلی، گیس، کچرا، یہ تو ہر سیاستدان کہتا ہے. کوئی 2 ایسے کام بتائیں جو آپ گوادر والوں کے لیے کرنے چاہتے ہیں جو آج تک کسی نے نہیں کیے. سب سے پہلا کام ایجوکیشن ہے. ہمارا ضلع گوادر پورے بلوچستان میں سب سے پیچھے ہے. یہاں کا نوجوان تعلیم یافتہ بھی ہے لیکن بلوچستان کی بیوروکریسی میں 0% ضلع گوادر کے لوگ ہیں. 0% بلوچستان کی بیوروکریسی میں. یہاں ان کو موقع نہیں دیا گیا ہمارے بلوچستان کے لوگوں کو، ضلع گوادر کے نوجوانوں کو کوئٹہ، اسلام آباد میں. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ میری ترجیح جو ہے اپنے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی ہے، ان کی سرپرستی ہے، ان کو آگے لے جانا ہے، ان کو مقابلوں کے امتحانات میں ان کو تیار کرنا ہے تاکہ ہمارا نوجوان ضلع گوادر کے بلوچستان کی بیوروکریسی میں ایک نمایاں مقام حاصل کرے. یہ ہمارے ترجیح میں ہیں انشاءاللہ. اسی طرح ٹالر مافیا اور حکومت کہتی ہے کہ ہم بے بس ہیں، بے بس ہیں، ہم سے نہیں ہو سکتا. یہ میری دلی خواہش ہے کیونکہ میں خود ماہی گیر ہوں. میرے والد صاحب، میرے دادا سب اس سے متاثر ہیں. تو میرا دلی خواہش ہے اور میں الیکشن ہی اس مقصد سے لڑ رہا ہوں کہ میں ٹالر مافیا سے اپنے ساحل کو پاک کروں، اور انشاءاللہ یہ میرا مشن ہے. اور باقی دوسرے دوبارہ بندوق لے کے جائیں گے ایز اے MP؟ انشاءاللہ میں بندوق والوں کو بھیج دوں گا، انشاءاللہ وہ ٹالر مافیا کو بگائیں. مولانا صاحب، آپ کی عقد و تحریک جو ہے اگر الیکشن آ گئی ختم ہو جائے گی؟ انشاءاللہ آب و تاب کے ساتھ اسی طرح موجود رہے گی. ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے جیتنا ہارنا. ہم اپنے جدوجہد پہ، سرزمین کی جدوجہد پہ، جمہوری جدوجہد والے لوگ ہیں. میں انشاءاللہ 10 تاریخ کو پھر جلسہ کرنے جا رہا ہوں. 10 تاریخ کو انشاءاللہ الیکشن کے بعد. 8 تاریخ کو الیکشن ہے، 10 تاریخ کو میرا جلسہ ہے. پھر انشاءاللہ اس میں جیت کا یا انشاءاللہ خوشی کا ہی ہوگا. انشاءاللہ اس میں ہمیں کوئی بات نہیں ہے. میں غم کیوں کروں گا؟ غم وہ کریں گے جنہوں نے یہ تخمینہ لگایا ہے کہ میں جیتوں گا، مسقط میں ایک جگہ خالی ہو، میں خریدوں گا جیتنے کے بعد. اگر وہ ہار جائے گا تو وہ غمگین ہوگا کہ میں جگہ ہی خرید نہیں سکوں گا. میرا کوئی ایسا منشا نہیں ہے. میں عوام جدوجہد پہ یقین رکھتا ہوں. عوام نے موقع دیا، میں اقتدار میں جا کے کوشش کروں گا. اگر میں کامیاب نہیں ہوا، پوزیشن میں رہ کے اپنا کردار ادا کروں گا. دونوں صورتوں میں 10 تاریخ کو اپنے لائے عمل کا اعلان کروں گا. مولانا صاحب، آخری سوال آپ سے ہے کہ کل کے جلسے میں آپ نے جس طرح کہا کہ جی ہم داندلی نہیں کرنے دیں گے اور ہم بتانا چاہتے ہیں ان کو، تو آپ کو کئی بیان خبر ہوئی ہے کہ آپ داندلی ہو رہی ہے جو آپ نہیں کرنے دیں گے؟ دیکھیں یہ ہوتی ہے، لوگ کرتے ہیں. پریزیڈنٹ افسران کو جو ہمارے مقابل میں جو مافیاز ہیں اور ان کی لوگ ہمیں باتیں کر رہے ہیں کہ ہم پریزیڈنٹ افسران کو خریدیں گے. ٹھیک ہے. پھر وہ کہ ان کے جو معاملات ہیں کہ پولنگ اسٹیشن راتوں رات تبدیل ہو جاتے ہیں. پھر من پسند لوگوں کو افسران کو تعینات کیا جاتا ہے. پھر وہ اچانک وہ جو سسٹم ہے نا، ان کے سسٹم کیا کہتے ہیں، وہ پچھلے الیکشن میں وہ فیل ہو گیا تھا. اس کا نادرہ والا سسٹم ہے کون تھا، فیل ہو گیا تھا. اچانک فیل ہو جاتا ہے. یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے میں نے اشارہ کیا کہ یہ ہم نہیں کرنے دیں گے. الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں کو صاف رکھے، شفاف رکھے، کسی اور ادارے کی مداخلت نہ ہو. لیکن ہم اس کی بو محسوس کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم اس کی نگرانی بھی کر رہے ہیں. پورے الیکشن پولنگ اسٹیشن کی ہم نگرانی بھی کریں گے اندر اور باہر. تو ہم یہ کرنے نہیں دیں گے، لیکن کم سے کم ان کی بو آ رہی ہے کہ اپنے من پسند کسی امیدوار کو شاید سہولت دینے کی، تو ہم اس کی مزاحمت کریں گے. نتائج کو قبول کریں گے ہار یا جیت کی صورت میں، یا دیگر امیدواران کی طرح سال بھر داندلی کر کے؟ نہیں، صاف اور شفاف انتخابات، عوام کو صاف اور شفاف انتخابات ہوں. عوام کو آزادی کے ساتھ رائے دینے کی آزادی ہونی چاہیے، کوئی داندلی نہیں ہونی چاہیے. یہ پریزیڈنٹ افسران کو خریدا نہ جائے، اس کی نگرانی ہونی چاہیے. تو انشاءاللہ اگر عوام کی جو رائے ہوگی ہمیں قابل احترام اس کو قبول کریں گے. لیکن جہاں ہم غلطی دیکھیں گے، داندلی کی ثبوت ہمارے پاس ہوں گے، تو ذرا اس نتیجے کو ہم برداشت نہیں کریں گے. خصوصاً گوادر جیسے علاقے میں 40 سال سے ترقی سے محروم ہے. اس جعلی لیڈروں کو یہاں منتخب کیا، مقرر کیا گیا ہے، مسلط کیا گیا ہم پر. اگر پھر کسی جعلی لیڈر کو ہم پہ مسلط کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو ظاہر ہے اس میں بہت شدید غصہ بھی ہوگا، رد عمل بھی ہوگا. تو یہ گوادر کے جو منصوبہ ساز لوگ ہیں جو گوادر کے بارے میں سوچتے ہیں،
ज़रा जाली लीडर से, मुसलत करदा लीडर से वो कामयाब नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया मौलाना दातुर रहमान साहब आपको। बहुत शुक्रिया। मौलाना दातुर रहमान अब्दुल तहरीक के सरबराह दी ग्वादर पोस्ट से गुफ्तगू कर रहे थे। मौलाना साहब पुरुमीद भी हैं और मौलाना साहब कहते हैं कि 10 तारीख को यानी कि फरवरी की 10 तारीख को वो जलसा करेंगे। अब उनका जलसा जश्न का होगा या गम का, 10 तारीख का इंतज़ार करते हैं। साजिद बिन रहीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।